اس وقت آپ کو یہ براہ راست مناظر دکھا رہے ہیں اسلام آباد سے، جہاں پر پاکستان اور تاجکستان کے درمیان معاہدوں پر دستخط کرنے کی تقریب اس وقت جاری ہے۔ Mr. Juma Khan Zada Jamshed, Chairman Chamber of Commerce and Industry of Tajikistan, to please step forward. Agreement on cooperation between the Sialkot Chamber of Commerce and Industry and Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Tajikistan will be signed by Mr. Kaisar Iqbal Baryar, President Sialkot Chamber of Commerce and Industry, and Mr. Juma Khan Zada Jamshed, Chairman Chamber of Commerce and Industry of Tajikistan. Next, we have the Memorandum of Understanding between Lahore Chamber of Commerce and Industry and the Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Tajikistan, for which I request Mia Tariq Rahman, President Lahore Chamber of Commerce and Industry, and Mr. Juma Khan Zada Jamshed, Chairman Chamber of Commerce and Industry of Tajikistan, to please step forward. To sign the Memorandum of Understanding between National Accountability Bureau and the Agency for State Financial Control and Struggle Against Corruption, I invite Mr. Zahir Shah, Director General Operations, National Accountability Bureau, Pakistan, and Mr. Sultan Zada Suleiman, Director for the Agency for State Financial Control and Countering Corruption, please. Agreement for cooperation in the field of prevention and liquidation of emergency situations will be signed by Lieutenant General Akhtar Nawaz, Chairman National Disaster Management Authority, Pakistan, and Mr. Nazarzada Rustam, Chairman of the Committee of Emergency Situations and Civil Defense of Tajikistan, please. Next, we have the agreement in the field of art and culture, for which I request Mr. Shafqat Mahmood, Federal Minister for Federal Education, Professional Training, National Heritage and Culture, and Mrs. Daulat Zada Zulfiya, Minister of Culture, please. Thank you. Memorandum of Understanding between National University of Modern Languages, Islamabad, and Tajik Institute of Languages, Dushanbe, will be signed by Mr. Shafqat Mahmood,
Federal Minister for Federal Education, Professional Training, National Heritage and Culture, and Mr. Muhammad Yusuf Imamzada, Minister of Education and Science, please. To sign the Memorandum of Understanding between ComSats University Islamabad and Technological University of Tajikistan, I once again request Mr. Shafqat Mahmood, Federal Minister for Federal Education, Professional Training, National Heritage and Culture, and Mr. Muhammad Yusuf Imamzada, Minister of Education and Science, Tajikistan, please. Memorandum of Understanding on International Road Transport will now be signed by Mr. Murad Saeed, Federal Minister for Communications, Pakistan, and Mr. Azim Ibrahim, Minister of Transport, Tajikistan, please. For signing of Memorandum of Understanding of Cooperation Program between Ministries of Foreign Affairs of Pakistan and Tajikistan, I now request Mr. Makhtoom Shah Mahmood Qureshi, Foreign Minister of Pakistan, and Mr. Sirajuddin Mohiruddin, Foreign Minister of Tajikistan, please. I request the Honorable Excellencies, Prime Minister of Pakistan, Mr. Imran Khan, and President of Tajikistan, Mr. Imam Ali Rahman, to please sign the joint declaration on next steps in building strategic partnership for regional solidarity and integration. This brings us to the end of the MOUs and agreement signing ceremony. We shall now proceed with the media statements. Thank you. پاکستان اور تاجکستان کے درمیان معاہدوں پر دستخط کی تقریب وزیر اعظم عمران خان اور تاجکستان کے صدر تقریب میں موجود. دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے. آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں اور اس وقت وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. میں آج پریزیڈنٹ امام علی تاجکستان سے جو کئی دفعہ پہلے پاکستان آ چکے ہیں, میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں, ویلکم کرتا ہوں. اور یہ بھی میں آج مینشن کر دوں کہ ہم دونوں کی ایک ہی ہماری پیدائش ایک ہی دن ہے, یعنی ہماری بالکل ایک ہی عمر ہے. اور یہ مجھے انہوں نے بتایا, امام علی نے. آج ہم نے بڑی چیزیں ڈسکس کی پریزیڈنٹ کے ساتھ, جس میں سب سے پہلی چیز تو تجارت ہے. اب کتنی دیر میں آپ ٹرانسلیٹ کریں گے؟ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان را در کشور خویش استقبال میکنم و ما
رئیس جمهور تاجیکستان قبلا هم چندین بار به پاکستان تشریف آوردند و عجب این است که ما هر دو در یک روز تولد شدیم. ولادت ما یک روز است و رئیس جمهور خودشان به من گفتند و بسیاری از یادداشت‌های تفاهم را امضا کردیم که از همه اول در آن تجارت بود. تجارت کے اندر ہم نے ہماری پوری چیمبرز کی بھی آج ابھی آپ نے دیکھ لیا ان کی ایم او یو سائن ہوئے ہیں اور اس سے انشاءاللہ ہماری جو ٹریڈ ٹائز ہیں وہ گہری ہوتی جائیں گی. اور اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ تاجکستان سے جو کنیکٹیوٹی ہے گوادر کے لیے ان کے لیے بھی آسان ہوگا, ہمارے پاکستان کے لیے بھی اس کنیکٹیوٹی سے ٹریڈ ٹائز ہماری اور بڑھ جائیں گی. ما امروز بسیاری از یادداشت‌های تفاهم را امضا کردیم که در آن تجارت بود و این تجارت ما بین ما و تاجیکستان بسیار امر مهم است و روابط ما هر دو کشور در این سلسله انشاءالله عمیق‌تر خواهند شد و از راه گوادر بسیار پیشرفت خواهیم کرد. اور جو ابھی ایم او یو سائن ہوئے تعلیم کے اندر وہ بھی ہماری کوشش ہے کلچر کے اندر اور اپنی ہم ٹائز کو مضبوط کریں. اور جو ہماری ڈیفنس کے اندر وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو ہم نے اپنی ڈیفنس ٹائز اور ان کے ساتھ تجارت کے اندر جو ضرورت ہے تاجکستان کو جس قسم کی ہتھیاروں کی جو پاکستان بناتا ہے تو ہم نے اس کے اوپر بھی ایم او یو بھی سائن کیا اور ڈسکس بھی کر لیا کہ ہم کیسے اور بہتر کر سکتے ہیں. یادداشت‌های تفاهم را که امضا کردیم در آن تحصیلات هم شامل بود، کلتور هم شامل بود، فرهنگ بود و از این لحاظ ما بیشتر کوشش خواهیم کرد که در مورد دفاع هم ما چگونه با یک دیگر کمک کرده میتوانیم. اور پھر جو ہم نے چیلنجز ہیں تاجکستان کو اور پاکستان کو جو فیوچر چیلنجز ہیں کئی کامن چیلنجز ہیں. سب سے پہلے کہ اگر ہماری تجارت بڑھنی ہے اور کنیکٹیوٹی تاجکستان سے بڑھنی ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ افغانستان میں امن ہو. اب ہمیں دونوں کو یہ خدشہ ہے کہ جب امریکنز جائیں گے تو اگر ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہ ہوئی افغانستان میں تو پھر یہ خدشہ ہے کہ جو کہ جب روسی چھوڑ کے گئے تھے, سوویٹ چھوڑ کے گئے تھے افغانستان کو 1989 میں, اس طرح کا صورتحال نہ پیدا ہو جائے جو تاجکستان کے لیے بھی بڑا نقصان دہ ہوگا اور پاکستان کے لیے بھی بڑا نقصان دہ ہوگا. چالش هایی که تاجیکستان و ما پاکستان هر دو روبرو داریم این است که اگر روابط تجارتی ما با هم مشترک شدند و بدترین چالش که ما پیش رو داریم این است که طوری که امریکایی ها افغانستان را انخلا کردند و از آن وضعی که پیدا شده این وضع دیگر بعد از این ادامه نخواهد داشته باشد. ہماری تجارت بھی متاثر ہوگی کنیکٹیوٹی کی وجہ سے کہ اگر وہاں انتشار پھیل گیا تو وہ کنیکٹیوٹی نہیں ہوگی, تجارت بھی متاثر ہوگی. اور دوسری ہمیں یہ خوف ہے کہ دہشت گردی بڑھ جائے گی. اگر افغانستان میں انتشار ہوتا ہے اور پیسفل سیٹلمنٹ نہیں ہوتی تو پاکستان کو خدشہ یہ ہے کہ ابھی بھی ہمیں افغانستان سے جو دہشت گرد آتے ہیں جو پناہ لے لیتے ہیں وہاں تو وہ اور بڑھ جائے گا اگر افغانستان میں اسٹیبلٹی نہ ہوئی, اور ان کو بھی تاجکستان کو بھی یہی خدشہ ہے. اگر اوضاع در افغانستان ثبات پیدا نکند بعد از انخلای امریکایی ها ما هم ترس داریم که خود تاجیکستان و هم پاکستان از این زجر و ترس داشته خواهد بود. دونوں ملکوں کے لیے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ افغانستان میں ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو کہ جب امریکنز چھوڑ کے جائیں افغانستان کو تو وہاں اسٹیبلٹی ہو, ایک کنسنسس, ایک ایسی کوئی گورنمنٹ ہو جو یہ انتشار کو روک سکے. تو یہ ہم دونوں نے یہ ڈسکس کیا کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح دنیا کو باقی ملکوں کو بھی ملا کے ساتھ کہ افغانستان کے اندر پیسفل سیٹلمنٹ بہت ضروری ہے. هر دو مملکت لازم دارند که در افغانستان یک تصفیه سیاسی وجود داشته باشد و حل سیاسی داشته باشد, زیرا که اگر حل سیاسی در مسائل افغانستان به وجود نیایند برای هر دو مملکت بسیار ترسناک است. و ما قبلا هر دو رئیس جمهور تاجیکستان و من هم بحث کردیم که کوشش‌های زیادی می‌کنیم که از لحاظ
تصفیه سیاسی افغانستان را مستحکمتر بسازیم، چون که اگر افغانستان ثبات اقتصادی ثبات سیاسی پیدا کند هر دو مملکت ما از این بهره خواهند برداشت. اور جو دوسرا چیلنج ہے وہ ہم دونوں کو تاجکستان اور پاکستان کو وہ کلائمیٹ چینج کا ہے. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے, جو ٹیمپریچرز بڑھ رہے ہیں یہ کاربن ایمیشنز کی وجہ سے, تو جو چیلنج اس وقت تاجکستان کو ہے ایگزیکٹلی وہی چیلنج پاکستان کو ہے. ان کا بھی سارا پانی گلیشیئر سے آتا ہے, اور انہوں نے مجھے آج پریزیڈنٹ صاحب نے بتایا کہ 1000 گلیشیئرز ان کے پگھل چکے ہیں اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے. پاکستان کو بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہمارا سارا 80% پانی دریاؤں میں گلیشیئرز کی وجہ سے آتا ہے. تو وہی جو ان کو امپیکٹ پڑ رہا ہے, پہاڑوں کے اس طرف تاجکستان ہے, اس طرف پاکستان ہے, گلیشیئرز سے پانی ادھر بھی آتا ہے ادھر بھی آتا ہے. اور اگر یہ گلوبل وارمنگ کے اوپر ساری دنیا اس کے اوپر ایکٹ نہیں کرے گی تو یہ ہم دونوں ملکوں کو آگے ہماری آنے والی جنریشنز کو خطرہ ہے. تو اس لیے ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہم زیادہ اپنی آواز بلند کریں گے کلائمیٹ چینج کے لیے. جو بھی ساری دنیا اس وقت موبلائز ہو رہی ہے تو ہم اس کے اوپر پوری طرح اپنی آواز بلند کریں گے. مهمترین چالنجی که ما هر دو کشور داریم چالنج آب و هوا است، محیط و آب و هوا است. زیرا که در تاجیکستان هم از یخچال‌ها آب وقتی که ذوب می شود و آب به دریاها سرازیر می شود، در پاکستان هم همینطور. از آن طرف کوهستان تاجیکستان وجود دارد و از این طرف ما وجود داریم و هر دو مملکت از همین مسئله دچار هستند. اور جو پاکستان کو چیلنج ہے وہ یہ کہ جو پوٹینشل ہے اس سارے علاقے کا, وہ تب پوری طرح ہم اس پوٹینشل کے اوپر پہنچ سکتے ہیں اگر امن ہو اس خطے میں. افغانستان کے علاوہ ہمارا جو ہندوستان سے تعلقات ہیں وہ بدقسمتی سے جب سے انہوں نے 5 اگست 2019 میں کشمیر پہ یونیلیٹرلی ایک قدم اٹھایا ہے, اور اس کی وجہ سے جو انہوں نے انٹرنیشنل جو لاز کی وائلیشن کی ہے, یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کاؤنسل اس کی جو ریزولوشنز ہیں ان کی وائلیشنز کر کے یونیلیٹرل جو قدم اٹھائے ہیں, ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ ان سے ٹریڈ نارملائز کریں, کیونکہ یہ بالکل کشمیر کے لوگوں کی قربانیوں کی بٹریل ہوگی, ان سے ہم غداری کریں گے. اس لیے ہم جب تک ہندوستان ریورس نہیں کرتا ہمارے تعلقات نہیں بہتر ہو سکتے, اور اگر وہ تعلقات بہتر نہیں ہوتے تو اس سے نقصان ہندوستان کو بھی ہے, پاکستان کو بھی ہے, لیکن سارا سینٹرل ایشیا, کیونکہ سارا جو خطہ ہے وہ کنیکٹ ہو سکتا ہے. پاکستان کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ ویسے تو سینٹرل ایشیا ڈائریکٹلی گوادر پہنچ سکتا ہے پاکستان کے ذریعے, لیکن اگر ہمارے ان سے تعلقات بھی نارمل ہو جائیں, چائنا ایک طرف ہے, تو پاکستان ایک ایسے پیوٹل جگہ پہ کھڑا ہے کہ سارے علاقے کو کنیکٹ کر سکتا ہے. تو وہ سارا ڈیپینڈنٹ ہے کہ کشمیر میں جب تک جو انہوں نے 5 اگست کو جو یونیلیٹرل سٹیپ اٹھایا ہے اس سے جب تک وہ پیچھے نہیں ہٹتے تو یہ سارا معاملہ یہاں روکا ہوا ہے. امن افغانستان از این لحاظ هم بسیار لازم است که از وقتی که هندوستان کشور همسایه ما از 5 اگست یک اقدام در کشمیر برداشته و از قوانین بین المللی تخلف کرده اند، برای ما بسیار مشکلات ایجاد شدند. تجارت ما هم بر سر حال نیست و می‌خواهیم که این بر سر حال اول باشد. و چون پاکستان در آسیای مرکزی قرار دارد، وضع استراتژیکی پاکستان کلاً مربوط به این است که با کشورهای همسایه روابط خوبی داشته باشیم که در آن چین هم شامل است، تاجیکستان هم شامل است، و اگر ما در این ناکام ماندیم کشور همسایه ما هندوستان از وضع استراتژیکی فایده برده میتواند. پریزیڈنٹ امام علی, پھر سے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں پاکستان میں اور آپ کے اوپر. رئیس جمهور تاجیکستان جمهوری تاجیکستان جناب امام علی رحمانوف، من بار دیگر از شما استقبال میکنم، خوش آمدید میگویم و از آمدن شما بسیار خوشحال هستم. جناب عالی، برادر عزیز، محترم نمایندگان وسایط اخبار عامه، خانم ها و جنابان، قبل از همه میخواهم بار دیگر به محترم سروزیر جمهوری اسلامی پاکستان جناب عالی عمران خان، حکومت و مردم دوست جمهوری اسلامی پاکستان برای دعوت با کشور زیبا منظر پاکستان
و پذیرایی گرم و صمیمی سپاسی عمیقی خویش را ابراز نمایم. Your Excellency, dear brother, distinguished members of mass media, ladies and gentlemen, I at the onset wish once again extend my deep appreciation and profound gratitude to the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, His Excellency Imran Khan, to the government and friendly people of the Islamic Republic of Pakistan for the invitation to visit fabulously wonderful Pakistan and for the warm and cordial welcome accorded to me and my delegation since our arrival. ملاقات امروزه ما با محترم سروزیر جمهوری اسلامی پاکستان چون انانه در فضای دوستانه و حسن تفاهم کامل صورت گرفته. جانب تاجیکستان از نتیجه های مذاکرات امروزه سطح عالی اظهار قناعتمندی می نماید. Our today's meeting with the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan has traditionally been conducted in a friendly atmosphere where we have had a complete mutual understanding. Tajikistan is satisfied and pleased of the outcomes of today's high-level talks and negotiations. ضمن صحبت خاصه و مذاکرات سازنده با اشتراک هیئت‌ها ما جنبه‌های عمده مناسبت‌های تاجیکستان و پاکستان را در سمت‌های مختلف بررسی کرده یکسان بودن موقع جانب‌ها را دایر به اکثر مسائل روزنامه دو جانبه تاکید نمودیم. ما با گسترش و توسعه همکاری‌های متناسباً سودمند بین دو کشور دوست که در حالت رشد بامران قرار دارند توجه پیوسته ظاهر می‌نماییم. In the course of constructive dialogue at the delegation level talks, we have discussed major aspects of multifaceted relationship between Tajikistan and Pakistan and noticed the similarity of our views on the majority issues of bilateral agenda. We pay continued attention to the strengthening and expansion of our mutually beneficial and steadily growing cooperation between the two friend and brotherly nations. آماده هستیم که جهت بشمرده بین بعده آنها تمام واسطه‌های ضروری را با در نظر داشت منفعت‌های ملی هر دو کشور استفاده بریم. تاجیکستان کشور دوست پاکستان را شریک با اعتماد خود در عرصه بین‌المللی می‌داند. ما از روند تماس‌های سیاست دائمی تاجیکستان و پاکستان از جمله در سطح عالی و سویه کنونی اعتماد کامل بین دو دولت اظهار قناعتمندی می‌نماییم. We express our preparedness to use all available tools for their further promotion under due consideration of the national interest of both countries. Tajikistan recognizes the friendly country of Pakistan as its reliable and trustworthy partner on the international stage. We are pleased with ongoing regular high-level political dialogues and contacts between Tajikistan and Pakistan and extend our satisfaction with the current state of full confidence and trust between the leaders and the peoples of two countries. بسته نوی سندهای همکاری دو جانبه در ساحه‌های مختلف که امروز به امضا رسیدند اساسهای حقوقی مناسبت‌های گوناگون جنبه دو کشور را با هم تحکیم بخشیده جهت پیشبرد آنها زمینه مساعده حقوقی را فراهم می‌آورد. گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجارتی یکی از هدف‌های مهم و مشترک جانب است. نقش فعالیت کمیسیون بین‌الحکومتی آید به همکاری‌های تجارتی و اقتصادی و علمی و تکنیکی در این روند مهم ارزیابی گردید. A new package of MOUs on bilateral cooperation in different fields that has been signed today will further strengthen a legal framework of multifaceted relations between the two countries and provide a solid legal ground for their promotion in the years to come. Expansion of trade and economic collaboration is one of the important shared goals of the two sides. We have also highlighted significant role of the Joint Intergovernmental Commission on Trade, Economic and Scientific Technical Cooperation in this process. در این راستا ما اهمیت بهتر گردانیدن فضای سرمایه‌گذاری و شایع‌کاری و جلب سرمایه مستقیم را به بخش‌های مختلف اقتصادیات تاکید کردیم. همزمان با این نسبت به سال‌های قبلی افزایش دادن حجم تبادل مال و محصولات میان دو کشور تاکید کردیم. جانب‌ها در ظرف 3 سال اخیر تشکیل گردیدن 4 نمایش مال و محصولات پاکستان را در تاجیکستان و منتظم برپا نمودن نمایش 3 سال پاکستان در دوشنبه را با قناعتمندی ذکر کردند.
We, in this context, stress the importance of improving the investment and business climate and attracting direct investment in different economic sectors. Along with this, we noted an increase of a volume of bilateral trade between the two countries compared to previous years. The sides have underlined with satisfaction the organization over the past 3 years 4 exhibitions of Pakistani goods in Tajikistan and the regular arrangement of Made in Pakistan exhibition in Dushanbe. ما با موافقه رسیدیم که مکانیزم های دائم و عمل کننده همکاری های سودمند دو کشور از جمله شورای مشترک صاحبکاران جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان اینچنین گروه کاری مشترک عاید به انرژتیک و اینفراساختور را بعد کاهش یافتن تاثیر پیامدهای همگیری کووید 19 از نو فعال گردانیم. We agreed to resume the work of such productive mechanism of our continued cooperation as Business Council of the Republic of Tajikistan and the Islamic Republic of Pakistan, as well as the Joint Working Group on Energy and Infrastructure, as soon as the situation gets back to normal after the adverse impact of COVID-19. دستهای انرژتیک جانبی تاجیکستان هوسمندی خویش را جهت ادامه دادن همکاری‌های سودمند میان دو کشور در تطبیق لایحه انرژی بخصوص در دایره لایحه کسا هزار اظهار نمود. ما آمادگی خود را جهت توسعه بخشیدن همکاری‌ها در ساحه نقلیات Of agriculture and could expand their cooperation in the field of food security and supply the region with quality organic agricultural products. حاضرین گرامی، وضعیت زود تغییر یابنده جهان معاصر به خطر و تهدیدهای خود ما را وادار می‌سازد که برای راه‌های یافتن از مشکل‌های پیچیده آن در همبستگی عمل نماییم. ما دستگیری خود را از تلاش‌های پیوسته پاکستان به خاطر تأمین صلح و ثبات در منطقه و مبارزه با تروریسم بین‌المللی تاکید نمودیم. ما به موافقه رسیدیم که شریکی خود را در مسائل مبارزه علیه تهدیدهای گلوبالی، تروریسم، افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر و دیگر شکل‌های جنایتکاری متشکل فرامیلی ادامه می‌بخشیم. Distinguished audience, the rapidly changing situation in the modern world with its threats and challenges urges us to closely work together to overcome its complex hardships. We reaffirm our unwavering support for Pakistan's continued efforts to ensuring peace in the region and countering international terrorism. We agreed to continue our strong partnership in addressing global threats and challenges, terrorism, extremism, drug trafficking, and other forms and manifestations of transnational organized crime. ضمن بررسی وضع امروزه منطقه قضیه افغانستان در مرکز دقت ما قرار داشت. جانب‌ها به همکاری‌های مشترک در احیای اقتصادی ملی افغانستان توجه خاص ظاهر نمودند. ما همسایه کشورهای افغانستان به برقراری صلح و ثبات در این کشور اذیت دیده بیش از همه منفعت داریم. از این لحاظ به اعتدال آوردن وضع در افغانستان همچون کشور پیوندگر شبکه‌های نقلیاتی منطقوی و بین المللی خاصتاً برای کشورهای همسایه مهم ارزیابی می‌گردد. We have placed a particular emphasis on the subject of Afghanistan while discussing the current situation in the region. The two sides paid special attention to cooperation in the rehabilitation of Afghanistan's national economy. We immediate next-door neighboring countries of Afghanistan are most interested and committed to restoring enduring peace and overall genuine stability in this war-torn country. This is why stabilization of the situation in Afghanistan as a part of the regional and international transport networks is very important, especially for us, for the neighboring countries. تاجیکستان از راه‌اندازی همه گونه کارهایی که برای رشد حیات اقتصادی و اجتماعی و تأمین امنیت افغانستان ضرور است استقبال می‌نماید. دوستان عزیز، ما از همکاری‌ها در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی، تقویت همکاری‌های بسیار جانبه در دایره سازمان ملل متحد، سازمان همکاری شانگهای، سازمان همکاری اسلامی و سازمان همکاری اقتصادی اظهار قناعتمندی نمودیم. مورد ذکر است که امسال تاجیکستان ریاست سازمان همکاری شانگهای را به عهده دارد. ما ماه سپتامبر سال روان در پایتخت کشورمان جلسه جشن این سازمان را دایر می‌نماییم. Tajikistan welcomes the implementation of any kind of measures aimed at development of economic, social and security situation in Afghanistan.
Dear friends, we express dissatisfaction with the interaction in the framework of international and regional organizations and urge to strengthen multilateral cooperation under the United Nations, the Shanghai Cooperation Organization, the Organization of Islamic Cooperation, and the ECO, Economic Cooperation Organization. It should be noted that this year Tajikistan holds the presidency at the SCO and going to host the Jubilee SCO Summit this September in Dushanbe, in the capital of our country. در این راستا ما دعوت خود را از سروزیر جمهوری اسلامی پاکستان جناب عالی برادر خود عمران خان جهت بازدید از تاجیکستان در این دوره و اشتراک در این نشست شورای سران دولت‌های اعضای سازمان تاکید کردیم. ضمن بررسی همکاری‌های بسیار جانبه ما اطراف موضوع‌های وابسته به تغییرآبی اقلیم و تهدیدهای محیط زیستی همچنین ظهورات اسلام ستیزی اظهار نظر نمودیم. I, in this regard, delivered a kind invitation to the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, to my brother, His Excellency Imran Khan, to visit Tajikistan to attend the meeting of the SCO Summit this September. In the course of our deliberating on multilateral cooperation, we exchanged our views on climate change, on environmental challenges, as well as touched the issues of Islamophobia. مورد ذکر است که تاجیکستان با در نظر داشت تأثیر منفی پیامدهای تغییرآبی اقلیم چندی قبل پیشنهاد کرد که سال 2025 سال بین المللی حفظ پریخ‌ها اعلام گردیده سنه روز جهانی حفظ پریخ‌ها معین کرده شود. همچنین ما قبلا پیشنهاد کرده بودیم که در سطح گلوبالی بنیاد مخصوص بین المللی حفظ پریخ‌ها تأسیس داده شود. ضمناً ضرورت همکاری فعال کشورهای با هم دوست ما را در پیشبرد تشبس‌های مذکور تاکید نمودیم. Given the adverse impact of climate change and its consequences, Tajikistan had recently proposed to declare the year 2025 as the International Year of Glaciers Preservation and fixed the date of the World Glaciers Day. Likewise, we have previously extended our proposal to establish International Special Fund for Glaciers Preservation. And meanwhile, we have mentioned undeniable necessity of renewed cooperation of our two friend nations to promote these initiatives forward. در ارتباط با مشکلات افزایش اسلام ستیزی ما جانبداری خود را از تلاش‌های دستجمعانه جهت گرفتن پیش روی این ظهورات نامطلوب از جمله در دایره سازمان همکاری اسلامی ابراز داشتیم. در فرجام مذاکرات ما از جناب عالی برای انجام دادن سفر رسمی به تاجیکستان در وقت برایشان مناسب دعوت به عمل آوردیم. با همه حاضرین گرامی تنصیحاتی و موفقیت‌ها و به مردم دوستی پاکستان صلح و ثبات و شکوفایی آرزومند هستم. With regard to expansion of Islamophobia, we voiced our support for joint and concerted efforts to prevent this hostile phenomenon, including by means of and under the Organization of Islamic Cooperation. And at the end of our negotiations, we invited His Excellency to pay an official visit to Tajikistan at His Excellency's earliest convenience. I wish you all good health and success, and to the friendly people of Pakistan, peace, prosperity, and well-being. I thank you. وزیر اعظم جو ہماری گفتگو ہوئی ایک میں اسلاموفوبیا کی بات کر دوں. اس کے اوپر ہم نے بات چیت کی. اسلاموفوبیا کی دو خاص وجہ ہیں جو کہ مسلمان جو مغرب میں رہتے ہیں اور جو اقلیتیں ہیں دوسرے ملکوں میں ان کو مشکل پڑتی ہے، اور دوسرا اسلام اور باقی مغرب کے بیچ میں فاصلے بڑھتے جاتے ہیں. وہ دو وجوہات ہیں. ایک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے فریڈم آف سپیچ کے نام پہ، اور دوسرا اسلامک ٹیررزم، اسلامک ریڈیکلزم، یعنی اسلام کو جوڑ دیا جاتا ہے ایکسٹریمزم سے، دہشت گردی سے. یہ دوسری وجہ ہے، جبکہ دنیا میں اور کسی مذہب کو نہیں جوڑا جاتا دہشت گردی کے ساتھ، لیکن اسلام کو جوڑ دیا جاتا ہے. یہ دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ پھیل رہی ہے یہ اسلاموفوبیا. دوسری چیز ہم نے جو میں بالکل آپ کو بیک کروں گا تاجکستان کو کہ 2025 کو ڈکلیئر کریں گے ورلڈ گلیشیئر ایئر.
preservation of glaciers year 2025, یہ جو ان کی پروپوزل ہے اس کو ہم بیک کریں گے. یہ دوسری چیز ہے. اور تیسری چیز جو ایم او یو سائن کیا ہم نے ہماری جو نیب نے اور ان کے کرپشن کے بیورو سے, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ جو ہمارے جیسے ملکوں سے جو جن کے کمزور لیگل سسٹمز ہیں اور انفراسٹرکچر ہے, جو روک نہیں سکتے منی لانڈرنگ ان کے ملک سے باہر جاتی ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم دنیا میں بھی آواز اٹھائیں اس کے خلاف. 1000 ارب ڈالر ہر سال فیکٹ آئی پینل جو یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کے نیچے ہے, اس کے مطابق 1000 ارب روپیہ ڈیولپنگ ورلڈ سے جاتا ہے آف شور اکاؤنٹس پہ اور ڈیولپڈ ورلڈ پہ. تو اس کے لیے یہ نیب کا بھی ضروری ہے کہ ہم ایک آپس میں بھی کوآپریشن رکھیں اور پھر اس کی انٹرنیشنلی بھی اس کی آواز اٹھائیں. یک چیز دیگر که بسیار مهم بود من میخواستم به شما بگویم این بود که مکانیزم دائمی انفراستراکچر ما لازم بود که خواهشمندی خویش را و آمادگی خویش را در مورد صدای ما نمیرسه به شما. میگوارز دوستانه تاجیکستان نتایج بسیار خوبی داده و مذاکرات سازنده و میان آمدند و اعتماد بر هر دو مملکت بیشتر شده. میگه که از همه مهمتر اسلاموفوبیا است که اسلام را با تروریسم و این دهشت افکنی ها منسلک می سازند و به خارج به غرب این اخبار را می رسانند که پاکستان یک کشور تروریست است و این اسلام در پشت اسلاموفوبیا تروریسم را حمایت می کند. ما می خواهیم که از این خود را بیرون بیاوریم, از این جلوگیری کرده بتوانیم. کرپشن دیگه شما فراموش کردید. بله ما خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہیں تاجک صدر کا یہ کہنا ہے. مشترکہ پریس کانفرنس اس وقت جاری تھی وزیر اعظم عمران خان اور ترک تاجک صدر کی.